بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بصرہ میں ایک صاحب مسکی یعنی مشکبار کے نام سے مشہور تھے۔ وہ خوشبو سے اتنے معطر رہا کرتے تھے کہ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا۔ مسجد میں داخل ہوتے تو آپ کی خوشبو سے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا، جناب آپ اتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اس پر آپ کی کثیر رقم خرچ ہوتی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے نہ کوئی خوشبو خریدی ہے اور نہ لگائی ہے، میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو کسی نے میرے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو، پس مجھے کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر دکاندار سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہو انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائے۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ عورت مجھے ایک محل میں لے گئی اور مجھے ایک مزین اور آراستہ کمرے میں بٹھا دیا۔ اسی کمرے میں زیورات سے مزین خوبصورت لباس میں ملبوس ایک جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے خوبصورت قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا۔ وہ اپنی ناجائز و حرام خواہش کو پورا کرنے کے ارادے سے میری طرف بڑھی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کے درپے ہو گئی۔ میں اس حالت میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر، لیکن شیطان اس پر غالب آ چکا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اپنے گندے ارادے سے باز آنے والی نہیں، پس اس وقت میرے ذہن میں گناہ سے بچنے کی ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے خادمہ عورتوں کو بلوا کر کہا، اپنے آقا کو بیت الخلاء لے جاؤ۔ بیت الخلاء جاتے ہوئے بھاگ جانے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے اللہ سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ پس مجھے اس مصیبت سے بچنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا۔ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ، منہ وغیرہ کو آلودہ کر لیا اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، اور جو خادمہ باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ وہ پاگل پاگل کا شور مچاتی ہوئی بھاگی۔ سب خادمہ عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں کچھ دیر وہاں اسی حالت میں پڑا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ سب جا چکی ہیں تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، تمہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں۔ پھر انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے یہ مشک کی سی خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو ہے۔ ناظرین اکرام، شرم و حیا وہ وصف ہے جو انسان کو ہر اس کام سے روکتا ہے جو اللہ پاک کے نزدیک اور اللہ پاک کی مخلوق کے نزدیک برا ہو، جیسا کہ مذکورہ بالا واقعہ سے ہمیں بھی معلوم ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔